شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ بیٹیوں، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر تم اس سوال کا درست جواب دو گی تو میں تم کو بے شمار تحفوں سے نواز دوں گا۔ لڑکیوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، ہم تیار ہیں، آپ سوال پوچھنا شروع کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم 7 بہنیں کس کا دیا ہوا کھاتی پیتی ہو؟ 6 بہنوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، ہم آپ کا ہی تو دیا ہوا کھاتے پیتے ہیں۔ بادشاہ نے ان بیٹیوں کو منہ مانگے تحفوں سے نواز دیا، لیکن بادشاہ کی 7ویں بیٹی خاموش رہی تھی۔ بادشاہ نے اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی پیتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا رب ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے، میں اپنے رب کا کھاتی پیتی ہوں۔ جو میری قسمت میں لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کرتا رہتا ہے، میں اس کو کھا پی کر پیٹ پالتی ہوں۔ بادشاہ اپنی 7ویں بیٹی کی بات سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو بلا کر اپنی اس بیٹی کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکی وہاں کیسے گزارا کرتی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب لڑکی کو چھوڑ کر سب غلام واپس محل میں آ گئے تو وہ لڑکی جنگل میں اکیلی ہی رہ گئی۔ اس کی جہاں بھی نظر جاتی ہر طرف درخت ہی درخت نظر آتے تھے۔ جب رات ہوئی تو لڑکی نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ لڑکی کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ آگ جلا دیتی ہوں، کوئی جانور میرے پاس نہیں آئے گا۔ جب لڑکی نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی تو لکڑیاں اکٹھی کرتے کرتے لڑکی کی نظر دور ایک جھونپڑی پر پڑی۔ لڑکی اس جھونپڑی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ جھونپڑی سے کسی کے کھانسی کرنے کی آواز آ رہی ہے اور جھونپڑی کے پاس ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ لڑکی جھونپڑی کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں چارپائی پر ایک بزرگ بے ہوش لیٹا ہوا ہے۔ اس کی حالت بہت ہی خراب تھی، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پانی کے لیے آوازیں لگا رہا تھا۔ لڑکی نے پاس پڑے ہوئے گھڑے سے اس بوڑھے کو پانی دیا۔ لڑکی نے جھونپڑی کی صفائی وغیرہ کی۔ جب بوڑھے کو کچھ ہوش آیا تو بوڑھے آدمی نے اس لڑکی سے دریافت کیا کہ یہ لڑکی تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ لڑکی نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بوڑھے نے جب لڑکی کی داستان سنی تو لڑکی کو کہا کہ بیٹا، تم میرے پاس ہی رہ لیا کرو، میں پاس والے شہر میں کام کرتا ہوں، میں 8 دن کے بعد اس جھونپڑی میں آتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو وہ بوڑھا لڑکی کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں کام پر جا رہا ہوں، گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، تمہارا جو کھانے کو دل کرے کھا لینا، جب پانی ختم ہو جائے تو پاس ہی ندی ہے، وہاں سے پانی بھر لینا، میں 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ لڑکی ہر روز صبح صبح اٹھ کر جھونپڑی کی صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی تھی۔ اس نے روٹین بنا لی تھی کہ آدھا دودھ اپنے لیے رکھ لیتی تھی اور آدھا دودھ باہر کسی برتن میں جانوروں اور پرندوں کے لیے رکھ دیتی تھی۔ ایک دن لڑکی صبح اٹھی اور دیکھا کہ باہر دودھ والے برتن کے پاس ایک قیمتی ہیرا پڑا ہوا ہے۔ اس برتن کے پاس سانپ کے نشانات بھی ہیں۔ اس شہزادی نے بچپن میں کہانی سنی تھی کہ جب کوئی سانپ بہت ہی خوش ہوتا ہے تو وہ سانپ اگل دیتا ہے، جس کی قیمت سونے اور ہیرے سے بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ لڑکی نے یہ سوچا کہ سانپ پیاسا ہوگا، اس کو یہاں پینے کے لیے دودھ مل گیا ہے، اس نے خوش ہو کر ہیرا اگل دیا ہے۔ لڑکی نے اپنی روٹین کے مطابق پھر برتن میں دودھ رکھ دیا۔ پھر جب وہ صبح اٹھی تو اس نے دیکھا کہ پھر سے دودھ والے برتن کے پاس ایک ہیرا پڑا ہوا ہے۔ اس طرح 7 دنوں میں لڑکی کے پاس 7 ہیرے جمع ہو گئے تھے۔ جب وہ بوڑھا آدمی جھونپڑی میں واپس آیا تو لڑکی نے بوڑھے کو سارا قصہ بتا دیا۔ لڑکی نے 3 لال بوڑھے کو دے دیے اور 4 کا ہار اپنے گلے میں بنا کر ڈال دیا۔ وہ 3 لال بہت ہی مہنگے فروخت ہوتے ہیں۔ لڑکی نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ ہم جنگل میں ایک محل تیار کرواتے ہیں۔ انہوں نے جنگل میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تیار کیا۔ دونوں بوڑھا اور لڑکی اس محل میں خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ لڑکی اس محل میں بے شمار نوکر رکھ لیتی ہے۔ لڑکی غریبوں میں بہت ہی مال و دولت تقسیم کرتی رہتی ہے۔ لڑکی نے جنگل میں لکڑیوں کا کاروبار بھی شروع کیا ہے۔ لڑکی سخی کے نام سے مشہور
منظور ہو گئی ہے۔ یہ سخاوت کی خبر پھیلتے پھیلتے اس لڑکی کے والد بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر اس شہزادی کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ جنگل میں شہزادی بادشاہ اور اس کی فیملی کے لیے طرح طرح کے کھانے پیش کرتی ہے، لیکن ان کے سامنے نہیں آتی۔ لیکن بادشاہ اور اس کی بیٹیاں اس شہزادی کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ وہ شہزادی خوبصورت اور قیمتی لباس میں پردے کی حالت میں ان کے سامنے آتی ہے، لیکن اس کے گھر میں سے کوئی اس کو پہچان نہیں پاتا۔ بادشاہ جنگل والی شہزادی کو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر لڑکی واپس کمرے میں جا کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آتی ہے تو بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنی اس بیٹی کو کہتا ہے کہ میں تم کو ان لوگوں سے آزاد کروا لیتا ہوں۔ میں نے تم کو بڑا تلاش کیا، لیکن میرے سب غلاموں نے یہی کہا تھا کہ تم کو کوئی درندہ کھا گیا ہے۔ اس پر لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے پاس تم سب مہمان بن کر آئے ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنے رب کا دیا ہوا کھاتی اور پہنتی ہوں۔ یہ سب میرے خدا کا کرم ہے جس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ کہ اس کے بعد وہ لڑکی اپنے باپ کو سارا قصہ بیان کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے اتنی امیر بنی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہی سب کا پالنے والا ہے۔